بھی اپنے گھر پہنچتے ہیں، وہ ماریا کی پستان سے لگا ہوا ہے، ابراہیم اپنی ماں کا دودھ بھی پیتا جا رہا ہے اور سانسیں بھی لیتا جا رہا ہے۔ اکھڑتی ہوئی سانسیں محمد رسول اللہ نے اپنے بیٹے کی اکھڑتی ہوئی سانسیں دیکھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اسی بیچ آپ نے ماریا سے اس بچے کو لے لیا، بستر پہ لیٹے ہوئے ابراہیم کو اپنی گود میں اٹھایا۔ شاید یہ وہی بچہ اپنے باپ کی گود کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے محمد ابن عبداللہ نے، محمد رسول اللہ نے ابراہیم کو اپنی گود میں لیا، ابراہیم کی آخری سانس بھی ٹوٹ جاتی ہے، ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 18 مہینے کا یہ بچہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ بچے کا انتقال ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب گرنے لگتا ہے، کیونکہ قاسم پہلے انتقال کر چکے، عبداللہ بھی انتقال کر چکے، یہ تیسرا بیٹا تھا جو ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ 18 مہینے کا یہ بیٹا بھی آپ کا اس دنیا سے چل بسا، آپ نے اس کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے، اور ابراہیم کی سانس اکڑ چکی ہے، اس کی روح قبض عنصری سے پرواز ہو چکی ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا وان بفراقک لمحزونون یا ابراہیم۔ اے ابراہیم، تیرے رخصت ہو جانے سے، تیرے دنیا سے چلے جانے سے تیرے باپ کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ ان العین تدمع، میری آنکھوں میں آنسو ہیں، والقلب یحزن، اور میرا دل غمگین ہے، لیکن اے ابراہیم میں کیا کر سکتا ہوں؟ مشیت ہستی یہی ہے، رب العالمین کی مرضی یہی ہے، اس نے تجھے لے لیا۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ اس حال میں بھی میں ایسے جملے ادا نہیں کروں گا، ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکالوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ ہم وہی جملے کہیں گے جو میرے پروردگار کو خوش کریں۔ اے میرے بیٹے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی ہو، آپ نے اپنے بیٹے کو پھر اپنی اس کی ماں کے پاس لٹا دیا، فرمایا وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائی سے تیرا باپ غمگین ضرور ہے، پریشان ضرور ہے، ہمیں اداسی اور مایوسی ضرور ہے، لیکن اللہ کے فیصلے کے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک بیٹا ہونے کا، ایک باپ ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں، اپنے بیٹوں کے ساتھ شادیاں بھی کرائی ہیں اپنی بیٹیوں کی، اور بیٹے کے ساتھ محبت کا یہ برتاؤ بھی۔ میرے بھائیوں، کیا آپ کو لگتا ہے ایک اچھا باپ ہونے کی حیثیت سے اگر آپ نظر ڈالیں، کیا غم کے پہاڑ محمد رسول اللہ پر نہیں ٹوٹے؟ موت تو یقینی ہے۔ ابھی انیس مدنی حفظہ اللہ بول رہے تھے نا، فکر آخرت کے تعلق سے بہت سی باتیں، موت تو آنی ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا ہی نہیں ہے، لیکن یہ سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ مرنا ہے، جتنے بیٹھے سب کو۔ مولانا جرجیس کی شکل جس کو دیکھنا گوارا نہ ہو، نہیں کون آ رہا جرجیس، نہیں جو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہو، میری تقریر سے ایسے دور بھاگتا ہو جیسے جنگلی گدھا شیر کو دیکھ کے بھاگتا ہو۔ لیکن آپ اتنے بڑے میرے دشمن سے بھی پوچھیں، مولانا جرجیس کی تقریر ہوئی ہے، کیا بولا تھا؟ اس نے کہا تھا ایک دن مرنا ہے، تو وہ بھی یہ کہے گا کہ مولانا جرجیس سے دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن بات صحیح بولے کہ ایک دن مرنا ہے۔ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اور حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ موت سے ڈرو؟ کہاں ہے؟ لوگ کہ موت سے ڈرو، موت سے ڈرو، موت سے تو سب ہی ڈرتے ہیں، سب کو معلوم ہے ایک دن مرنا۔ ڈر اس بات کا نہیں، ڈر اس بات کا ہونا چاہیے کہ مولانا جرجیس آج ڈسٹرکٹ روپندہی میں کالیدہ میں تقریر کر رہے ہیں، اور کل کا میرا پروگرام بنارس میں ہے، بنارس چندولی میں ہے میرا پروگرام کل۔ ڈر اس بات کا ہونا چاہیے کہ مولانا جرجیس صاحب کل چندولی تک پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے، یہ ہے موت۔ جرجیس صاحب تقریر کرنے کے بعد نوکر پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے،
یہ ہے موت کا ڈر. اللہ کے رسول نے یہ ڈر پیدا کیا. یہ تھوڑی کہا ایک دن مر, یہ تو سبھی کو معلوم ہے ایک دن مرنا ہے. کیا یہاں جتنے بیٹھے ان کو نہیں معلوم ہے؟ سب کو معلوم ہے. لیکن اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے, اے عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا, اے عبداللہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, جب صبح ہو جایا کرے تو تم شام کا انتظار مت کیا کرو. پتہ نہیں شام تک تمہارا شمار مردوں میں لکھا جائے, مردوں میں کیا جائے یا زندوں میں کیا جائے. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ, اور جب رات ہو جایا کرے, شام ہو جایا کرے تو تم صبح کا انتظار مت کیا کرو. پتہ نہیں صبح تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں. یہ ہے موت کا ڈر, اور اس ڈر کو ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے, تبھی موت کو جیتا جا سکتا ہے. شریمد بھاگوت مہان پران اسکند 12 کے ادھیائے 2 کا منتر نمبر 22 میں یہی لکھا ہے, ویداہمت پرشیہ مہانیمادت ورتپس پرستت ینیایا. احمد نام کا جو آدمی آئے گا وہ بہت بڑا مہان پرش ہوگا. وارو تپسا, اللہ کا ایشور کا بہت زیادہ نام لے گا. اسی کی کٹیا میں چلے جانا, اسی کی اطاعت کرنا, اسی کی فرما برداری کرنا, اسی کو سویکار کر لینا, اسی کو ایکسپٹ کر لینا, اسی کو تسلیم کر لینا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا. ینیایا, اس کی اطاعت کرنے کے بعد موت کو کامیاب بنا سکتے ہو. ینیایا, موت کو جیت سکتے ہو. مرنا سب کو ہے, لیکن موت کے بعد موت کو جیت کیسے دلائی جا سکتی ہے؟ وہ اچھے عمل کر کے. اور اس کی ایک پہچان بتاؤں, کسی ایک انسان کو کھڑا کر کے پوچھو کہ کون مرنا چاہتا ہے, تو شاید کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہے تو مر, تیرا باپ مرے, ہم کیوں مرنا چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں کہے گا کہ ہم مرنا چاہتے ہیں. اچھا, موت سے سب ڈرتے بھی ہیں, نہیں ہم ابھی نہیں مرنا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ابھی آخری سانسیں بھی چل رہی ہوگی تب بھی وہ چاہتا 2 دن اور زندگی مل جائے. یہ ایمان کی علامت نہیں ہے. ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب موت ہمارے قریب آئے, ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ آنے لگے. ہم جیسے جیسے موت کو قریب دیکھیں ویسے ویسے ہمیں خوشی ہو, تو سمجھو کہ ہم مومن ہیں. اور موت کو آدمی دیکھتا ہے, روح نکلتا ہو, جب ملک الموت روح نکالتا ہے دیکھتا ہے انسان, آنکھیں پھٹی وہ دیکھتا ہے. قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ, ملک الموت جب روح نکالیں گے اور جب یہ روح تمہارے نرکھرے تک, تمہارے گلے تک پہنچ جائے گی. روح پیروں سے نکلتی ہے نا, نیچے سے, پیر کے پنجے سے نکلتے ہوئے پنڈلی پہ آتی ہے, پنڈلی سے نکلتے ہوئے آپ کی گھٹنے پہ آتی ہے, گھٹنے سے نکلتے ہوئے ران پہ آتی ہے. یہ حصہ پہلے بیکار ہوتا ہے, روح کو نیچے سے نکالا جاتا ہے. یہاں سے یہ پیر کے انگوٹھوں سے, تلووں سے کھینچتے ہوئے روح کو یہ ٹخنے پہ آتا ہے, ٹخنے سے نکال کے پنڈلی پہ آتی ہے, پنڈلی سے روح نکلتے ہوئے گھٹنے پہ آتی ہے, گھٹنے سے نکلتے ہوئے ران پہ آتی ہے, ران سے نکلتے ہوئے کمر پہ آتی ہے, اور کمر سے نکلتے ہوئے سینے پہ, اور سینے سے نکلتے ہوئے گلے پہ. یہاں جب یہاں پہنچ جاتی ہے تب اس وقت کو اللہ یاد دلا رہا ہے, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ, جب یہ روح تمہارے نرکھرے تک پہنچ جائے گی, یعنی ملک الموت جب روح نکالتے نکالتے تمہارے نرکھرے تک پہنچ جائے گا, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو. ملک الموت کو روح نکالتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہو. کبھی دیکھا مرنے والا کی آنکھیں ایسے ہوتی ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتا ہے. جب ملک الموت اس کی روح کو نکالتا ہے, مرنے والا دیکھتا ہے کہ میری روح نکل رہی ہے, اور یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ ملک الموت کے پاس عذاب کے فرشتے کھڑے ہیں یا رحمت کے فرشتے کھڑے ہیں. میری روح کون سے فرشتوں کے ہینڈ اوور کی جائے گی؟ آیا اچھے فرشتوں کے, اچھے فرشتے تو سبھی ہیں, عذاب کے فرشتوں کے حوالے کی جائے گی یا رحمت کے فرشتوں کے حوالے کی جائے گی؟ وہ یہ سوچ دیکھ لیتا ہے. ملک الموت جیسے اس کی روح نکالتا ہے وہ جان جاتا ہے کہ اب میرا انجام کیا ہوگا. یہ رحمت کے فرشتے اس کے پاس ہیں یا عذاب کے فرشتے, وہ سمجھ جاتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ,
اس وقت جتنے قریب ہم تمہارے ہوتے ہیں اتنا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہا ہے مرنے والوں اس وقت ہم تمہارے جتنے قریب ہوتے ہیں کوئی دوسرا نہیں ہوتا. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ لیکن تمہاری آنکھیں ہمیں دیکھ نہیں سکتی. تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں مجھے دیکھ سکو. تمہاری اماں چائے چمچ سے پانی پلا رہی ہے چمچے سے, لیکن ماں بھی اتنے قریب نہیں ہے جتنے قریب ہم ہیں, لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم محکوم نہیں ہو, کسی کی زیر مملکت نہیں ہو, کسی کی زیر سایہ نہیں ہو, اگر تم پاورفل ہو, اگر تم طاقتور ہو, اگر تم سب کچھ ہو اور اپنے سے زیادہ کسی کو طاقتور نہیں سمجھتے ہو, تو ترجعونها ملک الموت جب تمہاری روح نکالتا ہے تو اس روح کو تم اپنے اندر واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ بھائی تم پاورفل ہو نا, مودی جی ہے نا, دلتوں کی جان تم لیتے ہو, مسلمانوں کی جانیں تم نے لی ہیں گجرات میں. جب تمہاری جان جائے اور تم تو بہت بڑے سپر پاور ہو, تمہارے ایک اشارے پر پلوامہ جیسا حملہ ہو سکتا ہے, تو جب موت تمہاری آئے اور تم اتنے بڑے طاقتور ہو تو ملک الموت سے وہ روح آتما چھین کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں لے لیتے ہو؟ ترجعونہا. اٹل بہاری جی دیش کے پردھان منتری رہے اور بہت اچھے پردھان منتری رہے, لیکن کتنے دن ICU میں رہے, موت ان کو بھی آئی. اگر تم انڈیا کے مالک ہو سکتے ہو اور اتنی طاقت ہے تمہارے پاس, تو تم ملک الموت سے روح اپنے اندر واپس کیوں نہیں لے لیے؟ یہ تو ان لوگوں کے نام ہم نے بتائے جن کو پیشاب تک کرنے کی تمیز نہیں ہے. آؤ اب ان ہستیوں کے نام لیتا ہوں. تمہیں وہ بیٹا دیتا ہے, بیٹی دیتا ہے, بارش بھی برساتا ہے, تم اس سے اتنا ڈرتے ہو کہ وہ زمین میں لات مار دے تو زمین دھس جائے اور تم اس کے اندر ڈر جاؤ, دھس جاؤ. اتنا پاورفل ہے. کون ہے؟ غوث پاک. کون ہے؟ عبد القادر جیلانی. کون ہے؟ 500 میل کی دوری پر بیابان جنگل ہے, 500 میل کی دوری پر بیابان جنگل ہے, اور اس جنگل کے اندر 2 آدمیوں کو ڈاکوؤں کے ایک لشکر نے لوٹ لیا ہے. ڈاکوؤں کا سردار ان کو لوٹ رہا ہے, چاقو رکھ کر ان سے پیسہ چھینتا ہے. یہ جنگل سے چلاتا ہے, یا غوث پاک میری حفاظت فرماؤ. 500 میل کی دوری پر عبد القادر جیلانی بغدادی سن رہے ہیں, میرا مرید 500 میل کی دوری پر پریشان ہے. چپل اتاری, غوث پاک نے چپل اتاری, عبد القادر جیلانی نے, اور ایسے پھینکی. وہ چپل 500 میل دور جا کر ایک چور کے سینے پہ لگتی ہے اور گھام. امریکہ کی کروز میزائل میں بھی اتنی طاقت نہیں تھی. 500 میل کی دوری پر ان کی چپل ڈاکو کو لگتی ہے, سینے پہ پڑتی ہے اور دھڑام. اے عبد القادر جیلانی, اتنا بڑا پاورفل اور طاقتور آدمی تو ہے, پھر ملک الموت نے تیری روح نکالی تو تو نے اس کو واپس اپنے اندر کیوں نہیں لے لیا؟ اے خواجہ تم نے واپس کیوں نہیں لے لیا؟ اے اجمیر والے, اے بڈائیوں والے, کچھوچا والے, فلواری والوں, تم نے ملک الموت سے وہ روح چھین کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں لے لی؟ ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو ذرا واپس لے کر تو دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے سب جتنے بڑے طاقتور بنے پھرتے ہیں, بڑا تماچا سب مدہوش نظر ہیں, مدہوش نظر آ رہے ہیں, کوئی کسی کو کیا عقل ٹھکانے پہ نہیں ہے. کتنی بڑی بات کہی. موت کے وقت ہماری چہرے پہ مسکراہٹ ہو ہمارے, تب تو سمجھو کہ ہم مومن ہیں. اور دلیل دوں, حضرت فاطمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس دن آئی جس دن نبی اکرم کا انتقال ہو رہا تھا. آپ اسی دن اللہ کو پیارے ہونے والے تھے. اللہ کے نبی بار بار اپنے ہاتھ پانی
کے برتن میں ڈالتے اور بھیگا ہوا ہاتھ اپنے چہرے پر ملتے، اپنے چہرے پر ملتے اور کہتے جاتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور کہتے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ نے یہ حال دیکھا تو رونے لگی اور کہا لا کر بابا، ہائے میرے ابو کی پریشانی، ہائے میرے ابو کی بے چینی، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ اللہ کے نبی نے دیکھا میری بیٹی رو رہی ہے، اب اپنی پریشانی بھول گئے اور اپنی بیٹی کو پکڑا اور کہا میری بیٹی آج ابھی جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ آج کے بعد تمہیں اتنی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ سنا تو ان کے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنی بیٹی کو پکڑا اور ان کے کان میں جو جملے کہے ان جملوں کو ذرا سنیے، جس کو سن کر حضرت فاطمہ ہنسنے لگتی ہیں۔ فرمایا فاطمہ تیرے لیے دو خوشخبری ہیں، پہلی خوشخبری یہ ہے کہ ابھی جبریل نے مجھے یہ بتایا کہ فاطمہ سے کہہ دو فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا، فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار۔ ہنسنے لگی، پھر کان لگایا اے اللہ کے نبی دوسری خوشی کیا ہے؟ فرمایا دیکھیے اس خوشی کو سن کر بھی حضرت فاطمہ مسکرانے لگتی ہیں۔ فرمایا فاطمہ دوسری خوشخبری تیرے لیے یہ ہے کہ میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے اگر مجھ سے کوئی ملے گا تو تو ملے گی، یعنی اے فاطمہ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیچھے تو بھی آ رہی ہے، یعنی میرے بعد میرے گھر میں میرے اہل بیت میں سب سے پہلے میری ملاقات تم سے ہوگی، تم مجھ سے ملو گی، یعنی میرے پیچھے پیچھے تم آ رہی ہو۔ موت کی ایک بشارت ہے، یعنی میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، یعنی تمہارا انتقال ہوگا۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ سنا کہ میرا انتقال سب سے پہلے ہوگا اہل بیت میں، نبی کے خاندان میں، تو حضرت فاطمہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مومن کی موت جیسے جیسے قریب آتی ہے اور وہ جیسی اپنی موت کی خبر سنتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آنی چاہیے۔ ہمارے چہروں پہ موت کی خبر سن کے مسکراہٹ نہیں آتی ہے، اس کا مطلب ہم پکے سچے مومن نہیں ہیں۔ مومن ہے، ووٹر لسٹ میں لکھا ہے محمد جرجیس مومن ہے، محمد اسلم، محمد اکرم، محمد اظہر، محمد فلاں مومن ہے۔ میں ایک بار پاکستان گیا تھا نا، تو گیا تو 4 بار ہوں، لیکن ایک بار ہمارے ساتھ جو معاملہ آیا وہ عمر شریف کا نام سنے ہو نا، پاکستان کا بہت بڑا مسخرہ ہے، جیسے انڈیا کا کپل شرما ہے ایسے ہی پاکستان کا وہ عمر شریف، بہت بڑا لافٹر ہنسانے والا۔ تو اس کی یہاں دعوت ہوئی میری کراچی میں، اس کی 4 بیویاں، 3 بیویاں ایک ساتھ رہتی، ایک کا انتقال ہو گیا، تو ایک نیچے رہتی تھی، ایک بیچ میں رہتی تھی، ایک اوپر رہتی تھی۔ اس کے ہاں بڑی پرابلم یہ تھی، وہ جس مہمان کی دعوت کرتا تھا وہ کہتا تھا تینوں ٹائم کھانا پڑے گا آپ کو، صبح بھی ناشتہ، دوپہر میں بھی کھانا اور شام کو بھی۔ اس نے میری بھی دعوت کی تو کہنے لگا تینوں ٹائم کھانا پڑے گا۔ میں نے کہا تینوں ٹائم تو نہیں چلے گا بھائی، اور بولا یار ایک ٹائم تو ہم نہیں کھلا سکتے ہیں، ہماری 2 بیویوں پھر لڑنے لگتی ہے۔ بولی مہمان ہے تیرے ہی ہے، ہمارا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا چلو بھائی تمہارے گھر کو بسانے کے لیے میں دعوت ملوں گا۔ ناشتے میں اس نے جو چنا بنایا اس میں بھی گوشت ڈالا، دوپہر میں اس نے جو سبزی ابزی بنائی، چاول بناتا تھا تو گوشت ڈال دیتا تھا، کوئی بھی سبزی بناتا گوشت ضرور ڈالتا، شام میں تب بھی اس نے گوشت، سبزی میں گوشت ضرور ڈالا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے یہاں کیا ناشتے میں بھی، دوپہر میں بھی گوشت کیا تینوں ٹائم بنتا ہے؟ بولا تینوں ٹائم بنتا ہے اور روزانہ ڈیلی بنتا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا ایسا کیوں؟ بولا مولوی صاحب آپ نے کبھی دیکھا، آپ نے ظہر کے بعد کھانا کھایا، ہاں
صبح ناشتے میں آئے، میں فجر نہیں پڑھا تھا، ظہر کے بعد میرا ڈرائیور کے آپ کو لے آیا، میں نے ظہر نہیں پڑھی، عصر نہیں پڑھی، مغرب نہیں پڑھی، عشاء کے بعد آپ کھانا کھا رہے ہو، میں نے عشاء بھی نہیں پڑھی، میں نماز پڑھتا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا، کہنا کیا چاہتے ہو؟ بولا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں میری موت کب آ جائے۔ تو اللہ پوچھے گا کہ تو مسلمان تھا یا نہیں، تو میں کہوں گا میں مسلمان تھا۔ دلیل یہ تھی کہ گوشت کھا کے مارا، اس دن میں نے گوشت کھایا۔ اب ایسے مسلمان بھی اس دنیا میں ہیں جو صرف مسلمان اس لیے ہیں کہ وہ گوشت کھا رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے گوشت کھایا تو میں مسلمان ہوں گے بس۔ آپ سے زیادہ گوشت، اب انڈیا کا حال معلوم تو ہے ہی آپ کو، کتنا مہنگا ہو گیا ہے، اور جو گورنمنٹ کہتی تھی کہ ہم پابندی لگائیں گے وہی سب سے زیادہ سپلائی کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آج آسمان، گوشت کی قیمت آسمان چھو رہی ہے، اور آپ سے زیادہ کھانے والے وہ ہیں۔ اب اس میں گھاس پارٹی والے کوئی نہیں رہ گئے، سب ماس پارٹی والے ہیں۔ اور آپ یقین مانیے جتنا آپ نہیں کھاتے اس سے زیادہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے نیتا کھاتے ہیں۔ کہاں چلے گئے آپ؟ تو کیا گوشت کھانے کے بعد سب کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا؟ یہ چھوڑیے۔ اللہ کے نبی کا جس دن انتقال ہو رہا تھا، دوسری دلیل سنیے، آپ کی ساری بیویاں آپ کے پاس جتنی زندہ تھی، باحیات تھی، نبی کی بیویاں نبی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور اسی دن نبی کا انتقال ہوا تھا۔ آپ اللہ کو پیارے ہونے والے تھے، اور ساری بیویاں نبی سے پوچھ رہی ہیں۔ اہل بیت میں تو آپ نے بتا دیا فاطمہ، لیکن فاطمہ نے بتایا نہیں کسی کو، نبی کے انتقال کے بعد بتایا، لیکن ساری بیویاں آپ سے پوچھتی جا رہی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا؟ نظر دیکھیے آپ، اے اللہ کے رسول آپ کی ساری بیویاں یہاں موجود ہیں، کچھ آپ کی بیویاں انتقال کر گئی ہیں، اور یہ ہم لوگ جو زندہ ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے آپ سے کون ملاقات کرے گا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے امید تھی کہ آپ یہ فرمائیں گے کہ حضرت خدیجہ، اور اگر خدیجہ کا نام نہیں لیا تو سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں اللہ کے نبی، تو شاید میرا نام لیں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں بار بار پوچھنے لگی، اے اللہ کے نبی آپ کے انتقال کے بعد آپ کی کون سی بیوی آپ سے سب سے پہلے ملے گی؟ بیوی، خاندان کی بات نہیں، خاندان میں تو فاطمہ ہو گئی، آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملے گی؟ اللہ کے رسول کے لیے بڑا مشکل تھا، کیسے کہوں کون ملے گی؟ ایک کو کہہ دوں تو سب لوگ دوسری ناراض نہ ہو جائیں، ایک بیوی مجھ سے سب سے پہلے ملے گی، کا کون؟ ہر بیوی کان لگا کے سن رہی ہے، ہر ایک کو امید ہے کہ میرا نام لے لیا جائے۔ اللہ کے نبی نے نام تو کسی کا نہیں لیا، فرمایا مجھ سے سب سے پہلے میری وہ بیوی ملے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا ہے، اشارہ کیا ساری بیویوں کو، دوسرے روم میں آؤ، دوسرے روم میں آؤ۔ ساری بیویاں نبی کو چھوڑ کے دوسرے روم میں چلی گئی۔ اللہ کے نبی بھی مسکرانے لگے، سمجھ گئی یار ناپیں گی ہاتھ کس کا لمبا ہے۔ وہی ہوا، حضرت عائشہ ایک لکڑی لے آئیں، بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے، حضرت عائشہ کی لکڑی لے آئی اور ساری بیویوں کے ہاتھ ناپنے لگی، دیکھیں کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ سب سے زیادہ جو لمبے ہاتھ نظر آئے، لکڑی سے ناپا تو سب سے زیادہ لمبے ہاتھ جو نظر آئے وہ حضرت سودا کے۔ ساری بیویوں نے کہا سودا تجھے مبارک ہو۔ دیکھیے موت کی خبر اور موت، اور کیا کہہ رہی مبارک ہو۔ دیکھیے موت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے کل موت دے دے، یہ غلط ہے۔ یہ تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے مجھے موت آ جائے، نہیں، لیکن موت کو قریب دیکھ کر آدمی کے چہرے پر مسکراہٹ آئے اور خوشی کا اظہار ہو تو مومن ہے وہ۔ موت اس کو اچھی لگنے لگے وہ مومن ہے۔ موت سے ڈر رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کی ایمان میں کچھ کمی ہے۔ سودا تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرے ہاتھ سب سے لمبے۔ سودا بھی مسکرانے لگی،
اور اللہ کے رسول تو اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن سودا بھی یہ سمجھتی رہی کہ اب سب سے پہلے میں اللہ کے نبی سے ملاقات کروں گی۔ ایک ایک دن گننے لگی۔ ساری بیویاں بھی سمجھ رہی تھی کہ سودا کا انتقال سب سے پہلے ہوگا، لیکن نتیجہ اس کے الٹے نکلتا ہے۔ جب اللہ کے نبی کی بیویوں میں سے ایک بیوی کا انتقال ہوا تو وہ سودا نہیں تھی، جب انتقال ہوا تو وہ حضرت زینب تھی۔ جب نبی اکرم کی بیویوں میں سے سب سے پہلے کسی بیوی کا انتقال ہوا تو وہ حضرت زینب تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کیا مطلب، ہاتھ تو سب سے زیادہ لمبے سودا کے تھے اور زینب کا انتقال۔ تب عقل دوڑائی، تب کہتی ہے کہ اب میری سمجھ میں آیا، لمبے ہاتھ سے مراد ہاتھ و پیر میں لمبا نہیں، لمبے ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے میں جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، اللہ کی راہ میں لٹانے والی، اللہ کی راہ میں دان و خیرات کرنے والی جو سب سے زیادہ ہوگی، جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے، یعنی صدقہ و خیرات و زکات دینے والی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کی بیویوں میں سے حضرت زینب سب سے زیادہ لٹانے والی تھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی، صدقہ و خیرات دینے والی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تب میں سمجھی یہ مطلب تھا۔ لیکن موت کے بارے میں پوچھنا اور نبی اکرم سے ملاقات کے بارے میں بار بار پوچھنا کہ کون ملاقات کرے گا، بار بار پوچھنا اس بات کی طرف دلیل ہے کہ صحابیات اور نبی کی بیویاں یہ چاہتی تھی کہ سب سے پہلے میرا انتقال ہو اور میں اللہ کے نبی سے ملوں، میں اللہ کے پاس جاؤں اور اللہ سے ملاقات کروں۔ یہ موت کی خبر جس کو سنی، جس کے پاس آئے یا جس کو موت قریب نظر آئے اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آنے لگے، اس کو خوشی ہونے لگے، تو سمجھو کہ موت کو کامیاب بنایا جا رہا، کامیاب ہو رہی ہے اور اس کے اندر ایمان ہے۔ آؤ اب ایک ایسا واقعہ بھی آپ کو سنا دوں جو بڑا ہی دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے، اور دیکھیے موت پہلے اس کی نظر میں کیا تھی اور بعد میں اس کی نظر میں کیا ہے۔ آپ نے ایک عورت کا نام سنا ہوگا، اسلامی تاریخ میں ایک عورت نے دونوں دور دیکھے ہیں، اس نے زمانے جاہلیت بھی دیکھی ہے اور اسلام لانے کے بعد زمانے اسلام بھی دیکھا ہے۔ جس نے دونوں دور دیکھے ہیں اس عورت کا نام ہے خنسا، اس عورت کا نام ہے خنسا۔ سن 8 ہجری میں یہ اسلام لائیں، 8 ہجری سے پہلے یہ مسلم نہیں تھی، مومنہ نہیں تھی، غیر مسلم تھی۔ 8 ہجری کے بعد ایمان لائیں، عرب کی سب سے بڑی شاعرہ، کسی کے مرنے پر جو اشعار بناتی تھی اور پڑھتی تھی دل دہلا دیتی تھی، دلوں میں رونگٹے کھڑے کر دیتی تھی، دلوں کو جھنجھوڑ دیتی تھی۔ عرب مکے میں جو بازار لگتا تھا سوق اوکاس نام کا بازار، اس بازار میں جو لوگ آتے تھے بڑے بڑے دور سے اور خیمے لگاتے تھے، اس میں خنسا کا خیمہ بھی لگتا تھا۔ خنسا کے خیمے پر بڑے دور دور سے آنے والے لوگ اس کے خیمے پر ایک بورڈ لگا دیا کرتے تھے، اس کے دروازے کے باہر لکھا ہوتا تھا ارسل عرب، عرب کی سب سے بڑی شاعرہ، عرب کی سب سے بڑی شعر پڑھنے والی، مرثیہ پڑھنے والی عورت، عرب کی سب سے بڑی۔ زمانے جاہلیت میں اس کے 2 بھائی قتل کر دیے گئے، ایک بھائی کا نام تھا معاویہ، ایک بھائی کا نام تھا معاویہ۔ معاویہ کا جب قتل ہو گیا، ایک روٹی اور بوٹی کی پیچھے لڑنے والی قوم تھی عرب کی، بڑی خونخوار قوم تھی عرب کی، ایک روٹی کے پیچھے لڑتی تھی۔ ایک آدمی کی بکری دوسرے کے کھیت میں چلی جائے اور تھوڑی سی گھاس کھا لے، اسی بات کو لے کے 25 27 سال تک جنگ ہوتی تھی۔ میرے بھائیوں، اتنی سی بات کو لے کے جو سالوں سال لڑتا ہو، اس سے زیادہ خون خرابہ کیا ہو۔ ایک بکری کے چرنے کی وجہ سے اتنی لڑائی چلی کہ 27 سال تک چلتی ہو اور دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد 40,000 پہنچ جاتی ہو۔ آدمی کے خون کی اہمیت کچھ نہیں تھی، تیری بکری میرے کھیت میں کیسے آئی؟ کوئی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں، ارے چلی گئی بکری ہے تو کیا ہوا،
खाली थोड़ा सा बकरी तो है। दूसरे ने कहा तेरी बकरी है, आई कैसे मेरे खेत में, और आई ये तो माफी क्यों नहीं मांग रहा है, उतना पैसा दे, नहीं दूंगा, बकरी है, बेज़बान मखलूक है, खा लिया तो क्या। इसी बात को लेकर लड़ाई चली तो 27 साल तक चलती है। सीरत इब्न हिशाम पढ़िए, 27 साल तक जंग चलती है और दोनों तरफ से 27 सालों में मरने वालों की गिनती गिनी जाती है तो 40,000 इतकलोगत प्राय जनेशु खरगर मिली धर्मत्राय सत्वैन भगवान उत्तरश्यति। जंगली हो जाएंगे, जानवरों की तरह जब सारी जनता हो जाएगी, तब आखिरी नबी शंभल ग्राम में मक्के में जन्म लेंगे और धर्म को नाफिज करेंगे। धर्मत्राय, धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वैन सच्चाई को नाफिज करने के लिए उनका अवतरण होगा, वो नाजिल होंगे, वो आएंगे और सच्चाई को लागू करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, लिखा रहता था अरसल अरब ज़माने जाहिलियत में इसका एक भाई मुआविया कत्ल कर दिया गया। खंसा की नींदें उड़ गई, अपने भाई की जुदाई में पागल हो गई, अपने भाई की जुदाई में पागल हो गई, दीवानी हो गई। दूसरा भाई था सखर, उसने अपने भाई मुआविया का बदला लेने के लिए, इंतकाम लेने के लिए ठान लिया। बदला लेने के लिए ठान लिया, बदला लेने के लिए सखर ने ठान लिया। खूनी इंतकाम में ये आगे बढ़ा, लेकिन दुश्मनों को भनक लग गई कि मुआविया का बदला लेना चाहता सखर। इत्तेफाक देखिए कि दुश्मन पीछे लगे हुए थे और चूक खा जाता है सखर। जिन्होंने मुआविया को कत्ल किया था उन्हीं लोगों ने मौका पाकर सखर को भी कत्ल कर दिया और सखर भी मारा जाता है। सखर के मर जाने के बाद खंसा टूट गई, पागल सी हो गई, दीवानी सी हो गई और अपने भाई की जुदाई में उसने जो मरसिया पड़ा, एक शेर बनाया। उस शेर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको कितनी तकलीफ थी अपने भाइयों के इंतकाल पर, उनके कत्ल हो जाने पर और खास तौर पर सखर के इस दुनिया से चले जाने पर। वो कोई भी दिन सखर ऐसा गया ही नहीं कि सखर को याद न किया हो, और कोई भी रात ऐसी नहीं आती थी कि जिस रात में वो सखर को याद न करती हो। जब भी सूरज चमकता वो सूरज को मुखातब करती, और जब रात अपनी आगोश में लेती तो रात को मुखातब करती। उसने शेर पढ़ा, उस शेर को सुनिए और अंदाजा लगाइए। युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा, युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा, अस्कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन। आए सूरज तू क्यों निकलता है, आए सूरज तू क्यों तुलू होता है, आए सूरज जब तेरी चमक जमीन पर पड़ती है तो मुझे सखर की याद दिला देती है। आए शाम तू क्यों आती है, आए रात तू क्यों आती है, अपनी आगोश में मुझे क्यों लेती है कि जब भी मैं बिस्तर पे जाती हूँ तो मुझे सखर की याद आती है। देख रहे हैं आप कितनी पागल है। आए सूरज जब भी तू निकलता है तो मुझे सखर की याद दिला देता है, आए रात जब भी तू आती है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद दिला देती है। अपने भाई की मौत को भूल नहीं पा रही है, लेकिन 8 हिजरी के बाद जब इस्लाम लाती है और सन 16 हिजरी में जब जंग कादसिया होती है, जब 16 हिजरी में जंग कादसिया होती है तो 16 हिजरी में जंग कादसिया के बाद खंसा हजरत उमर फारूक भी उस जंग में शरीक हैं। जंग कादसिया के दरवाजे पर, जंग कादसिया के मैदान में यह औरत जाती है और अपने चारों बेटों को ललकारती है और कहती है, आए मेरे बेटो, जिस तरह तुम्हारी माँ एक है उसी तरीके से तुम्हारा बाप भी एक था। आए मेरे बेटो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की है, तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप के अलावा किसी और के बिस्तर पे नहीं गई है। आए मेरे बेटो, जिस तरीके से तुमने अपनी माँ का, तुम चारों ने अपनी माँ का दूध पिया है, उसी तरीके से तुम्हारी रगों में तुम्हारे बाप का खून दौड़ रहा है। आए मेरे बेटो, ये इस्लाम की जंग हो रही है, उमर फारूक की ज़ेर क़यादत में ये जंग लड़ी जा रही है। आए मेरे बेटो, इस्लाम का झंडा गिरने ना पाए, पहला बेटा जाएगा, जब वो कत्ल कर दिया जाए तो दूसरा
दूसरा बेटा मैदान जंग में जाएगा, दूसरा भी कत्ल कर दिया जाए तो तीसरा बेटा पीठ फेर के नहीं भागेगा, तीसरा बेटा मैदान जंग में जाएगा, तीसरा भी कत्ल किया जाए तो चौथा बेटा मैदान जंग में जाकर मैदान जंग की कमान संभालेगा। मेरे बेटो, इस बात की परवाह मत करना कि मेरी 4 बेटे चारों कत्ल हो जाएंगे तो माँ को कौन देखेगा। मेरे बेटो, मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए उस वक्त तक के लिए बंद है जब तक कि ये जंग बंद नहीं हो जाती है। अगर जंग खत्म हो गई, जीत के आए तो गाजी बनकर लौटना, और जंग खत्म नहीं हुई तो शहीद हो जाना, कत्ल हो जाना। यहाँ मेरे दरवाजे पे नहीं तो जन्नत के दरवाजे पर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। ऐसा ललकारती है, ऐसा ललकारती है कि चारों बेटे एक एक करके मैदान जंग में उतरते हैं और चारों बेटे एक एक करके कत्ल कर दिए जाते हैं। पहला बेटा कत्ल, दूसरा बेटा गया वो भी कत्ल, तीसरा गया वो भी कत्ल, चौथा गया वो भी कत्ल। खबर आती है माँ, तेरे चारों बेटे मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए। खंसा, तेरे चारों बेटे मैदान जंग में मारे गए। इतना सुनना था, ये वही खंसा है जो कल तक महाविया और सखर की मौत नहीं भुला पा रही थी, कल तक जो सूरज को ललकारती थी और कहती थी युज़क्किरुनी तुलूउ शम्स सखरा अस्कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्स, तो कल तक ये कहती थी कि सूरज तू क्यों निकलता है, जब भी तू निकलता है तो मुझे सखर की याद दिला देता है। और आज तू क्यों आती है, जब तू आती है तो मुझे सखर की याद दिला देती है। लेकिन आज यही औरत इस्लाम लाने की बात जब अपने बेटों की मौत की खबर सुनती है तो नजरें आसमान पे डालती है और मुस्कुराते हुए कहती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे अपने चारों बेटों के कत्ल से सरफराज फरमाया, अपने चारों बेटों की शहादत से हमें मुमताज फरमाया। मेरे भाइयों, मौत मोमिन की निगाह में तोहफा होती है, आज हमारे लिए तोहफा नहीं। इसका मतलब यह है कि हमारे ईमान में कमजोरी है, हमारे ईमान के अंदर कमजोरी है। हम मौत को कामयाब कब बना सकते हैं, जब हम अच्छे अमल करें। इसी की तरफ इशारा किया गया। वेदाह में तो पुरुष महानिमा तोड़ तपस प्रस्ताव मोहम्मद आएंगे, एक महान पुरुष होंगे, और जब वो आ जाएं तो उन्हीं की कुटिया में चले जाना, उन्हीं के धर्म में शामिल हो जाना। यन्निया, स्वर्ग में जाने का, पैराडाइज में जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मौत को तभी कामयाब बनाया जा सकता है, मौत को कामयाब बनाने के लिए इस्लाम के तमाम कवानीन और तमाम अहकाम पर अमल करना जरूरी है, तभी हम मौत को कामयाब बना सकते हैं। तो बहैसियत बेटे के नबी अकरम मुकम्मल, बहैसियत शौहर के नबी की जिंदगी मुकम्मल, बहैसियत बाप के नबी की जिंदगी मुकम्मल, बहैसियत आइए हम नजर डालें मुबल्लिग और दाई के, तो हम देखते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह इस मैदान में भी हमारी रहनुमाई करते हुए नजर आते हैं। आप नजरें डालें, कैसा खुतबा, कैसी तकरीर, जिना की इजाजत लेने आ रहा है नौजवान, साहबा उसको घूर रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, ऐसी तकरीर करते हैं उसके सामने पस्त हो जाता है। जिना करोगे, हाँ, किससे? एक दोस्त है मेरी, नया है, इस्लाम लाया है, जानता नहीं अभी इस्लाम के मामले को, कहने लगा अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए मैं जिना करूं। साहबा घूर रहे, इजाजत किसकी मांग रहा है? सबसे गंदे काम की। और किससे मांग रहा है? सबसे अच्छे इंसान से। आप ये देखिए, आप सबसे गंदे काम की परमिशन सबसे अच्छे इंसान से मांग रहा है। साहबा घूर रहे, अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं। और तकरीर, आपने कहा जो काम तुम इस लड़की के साथ करना चाहते हो, जो तुम्हारी दोस्त है, यही काम क्या तुम अपनी बहन के साथ कर सकते हो? नहीं। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, बहन के साथ क्यों? आपने कहा जो उस लड़की के पास है वो तेरी बहन के पास भी तो है, तेरी माँ के पास भी तो है, तेरी चची के पास, तेरी खाला के पास, तेरी फूफी। इस अंदाज से उसको खिताब
خطاب کیا کہ کہنے لگا بس اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے اللہ مجھے اس حرام کام سے بچائے۔ اللہ کے نبی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما۔ کہا اللہ کے رسول نے دعا تو کی تھی اس نظروں کی حفاظت فرما، اس کے بعد سے کسی حرام چیز کی طرف لڑکی نہیں کسی بھی حرام چیز کی طرف میری نظر نہیں پڑی۔ میرے پیارے ساتھیوں ایک اچھے مبلغ ایک اچھے داعی کی حیثیت سے اگر دیکھیں تو آپ نظر ڈالو تبلیغ کا وہ کون سا انداز تھا جو خطبہ حجۃ الوداع کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تھا۔ خطبہ حجۃ الوداع ذرا غور کرو، ان اموالکم و دماءکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ یہ کون سا انداز تھا آپ کا؟ لوگوں تمہارے مال تمہارے خون ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے جیسے یہ مکہ کی حرمت ہے، جیسے شہر اس ذی الحجہ کے مہینے کی حرمت ہے، جیسے یہ مہینہ اللہ کی نظر میں پاکیزہ ہے، جیسے یہ شہر اللہ کی نظر میں پاکیزہ ہے مکہ، اسی طریقے سے ایک مسلمان کا مال اور ایک مسلمان کا خون بھی پاکیزہ ہے۔ محترم ہے محترم، آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کیسے پسٹل مار دیتا ہے، کیسے ماں بہن کی گالیاں دے دیتا ہے، اس کے ضمیر کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ امام کائنات نے فرمایا، ابن ماجہ کے صفحات پر پڑھیے، فرمایا ایک مسلمان کا قتل اگر زمین اور آسمان کے سارے لوگ مل کر کر دیں، سارے لوگ مل کے، لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مومن، آسمان کے سارے فرشتے اور روئے زمین کی آدم کی ساری اولاد، زمین کے سارے انسان مل جائیں، اشترکوا فی دم مومن، ایک مسلمان کے خون کو بہانے میں، ایک مسلمان کے قتل کرنے میں، اگر آسمان کے سارے فرشتے اور زمین کے سارے انسان مل جائیں اور ایک مسلمان کو قتل کر دے ناحق بلا کسی خطا و غلطی کے، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، تو اللہ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا، یعنی فرشتوں کو بھی اور روئے زمین کی ساری انسانیت کو بھی اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک مومن کا احترام دیکھو، ایک مومن کا مقام دیکھو اللہ کی نظر میں کتنا زیادہ ہے۔ داعی اور مبلغ ہونے کی حیثیت سے دیکھو، یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ، قیامت کی دن مقتول جس کو مارا گیا ہوگا وہ قاتل کو پکڑ کے لائے گا، وَرَاضُهُ بِيَدِهِ، اس کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جس کو مارا گیا قتل کیا گیا جو، اس کا وہ پکڑے گا قاتل کو اور قاتل کو کھینچ کے لائے گا اس کے سر کے بال پکڑ کر، حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنَ الْعَرْشِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس لا کر کھڑا کر دے گا، وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا، اور اس کے جسم سے، مقتول کے جسم سے خون، یعنی قاتل نے جہاں مارا ہوگا بندوق چاقو جہاں مارا ہوگا اس جگہ سے مقتول کا خون گر رہا ہوگا۔